ایک مدینہ میں بہت بڑا بدماش تھا، ڈاکو، نام تھا علی اسدی، اور اس کے بارے میں چاروں طرف چرچا تھا۔ روایت ہے ابن کثیر میں اور الفاظ یہ ہیں کہ حاربہ، یہ لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا اور لوگوں کا فاصاب الدم والمال، لوگوں کا خون بہاتا تھا، مال لوٹتا تھا، اور وَأَخَافَ السَّبِيلَ، اور لوگوں کا راستوں میں گزرنا اس نے دشوار کر دیا تھا۔ فَطَلَبَهُ الْأَئِمَّةُ وَالنَّاسُ، امیر المؤمنین اور تمام لوگ اس شخص کی تلاش میں تھے، اور حکومت کی طرف سے حکم جاری ہو گیا تھا کہ جو اس کو کوئی پکڑے اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک دن یہ لوٹ مار کے لیے کسی جنگل میں تھا، ارادہ لوٹ مار کا کر رہا تھا کہ اس نے ایک قاری کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ قاری قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ قاری کے پاس آیا اور کہا اعد قراءتھا، دوبارہ پڑھو۔ قاری صاحب نے دوبارہ پڑھا، فغمد السیف، اپنی تلوار کو اس نے نیام میں رکھ لیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ سحری کا وقت تھا، واغتسل، غسل کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، دعا کی، خوب رویا۔ اس وقت چراغ وغیرہ نہیں جلتے تھے، روشنی نہیں ہوتی تھی، اور مسجد نبوی میں آج بھی غالباً نماز جو ہوتی ہے فجر کی وہ بہت جلدی ہوتی ہے، نماز فجر کی جلدی ہوا کرتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا کون بیٹھا ہے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی، لوگوں نے دیکھا تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ کہا یہ تو علی اسدی ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے جس کا چاروں طرف چرچا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، مدینہ کے جو گورنر تھے مروان بن حکم، اور اس کے پاس لے کر کے گئے، کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، گورنر نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دوں۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا تھا، ان کے ساتھ یہ بھی ہو لیا، لشکر کے ساتھ گیا۔ سمندر سے لشکر جا رہا تھا، مسلمانوں کا لشکر کشتی میں سوار تھا، اور سامنے سے رومیوں کی کشتی آ رہی تھی۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں، رومیوں کی کشتی سے میری کشتی کو ملا دیں۔ رومیوں کی کشتی سے اپنی کشتی کو ملوایا اور ان کی کشتی میں کود گیا۔ خوب مار دھاڑ، خوب ان کے اوپر تلوار چلانا شروع کی، اور جب انہوں نے بے تحاشا تلوار چلانی شروع کی تو لوگ کشتی کے کنارے میں اکٹھا ہو گئے، کشتی پلٹ گئی، مالت بہی و بہم، تو کشتی میں یہ بھی ڈوب گیا اور سب ڈوب گئے، اور اللہ نے اس کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ یہ قرآن ہے، ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام نے جان دی ہے۔ آج تو ہم مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ اتنا سوتیلا برتاؤ ہم کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، سال گزر جاتا ہے، رمضان میں ہمیں توفیق ہوتی ہے قرآن کریم کو اٹھانے کی، اور جیسے ہی رمضان گیا طاقوں میں سجا کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان چاہے اپنی بربادی کا جتنا رونا رو لیں، جب تک قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی اور اپنی زندگی کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔